کیونکہ خالق کائنات وہی ہے اور مالک کائنات ہے۔ السلام کو نبی مکرم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی آل پر مائل سے کرام حاضرین میرے عزیز کو دوستوں، آج جمعہ مبارک ہے اور بحر الحرام کی پہلی تاریخ سال کا آغاز جو ہے وہ محرم سے ہوتا ہے اور اختتام جو ہے ذوالحج کے مہینے پر ہوتا ہے۔ دیکھا جائے 10 محرم کو امام حسین نے قربانی پیش کی ہے اور 10 ذی الحج کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا لے رہا کہ اسلام ابتدا سے لے کر انتہا قربانیوں کا نام ہے۔ اسلام ابتدا سے لے کر انتہا تک قربانیوں کا نام ہے۔ حضرات محترم، آج اس خلیفہ کے بارے میں، اس شخصیت کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ ان کا نام نامی اس میں گرامی تو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ نماز علی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو مراد مصطفیٰ ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے آپ کو مانگا ہے اور اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اس طرح کہ مکے کے اندر 2 بڑے بہادر تھے، ایک کا نام تھا عمرو بن ہشام اور دوسرے کا نام تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام سے پہلے اسلام کے بڑے مخالف تھے۔ اسلام لانے سے پہلے اسلام کے بے حد مخالف تھے، بڑے طاقتور اور سواری کے اور پہلوانی کے اپنا سانے نہیں رکھتے تھے، ایسے طاقتور کائنات کی گھڑی انتہائی خوبصورت آپ کا خاندان بڑا شرافت میں اور مرتبے کے لحاظ سے دیگر قبیلوں پہ مساوات رکھتے تھے، اور نبی مجھ پہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا سلسلہ نسب نبی لا کر ملتا۔ جب اسلام پھیلنا شروع ہوا اور مسلمانوں کی تعداد ہوئی 40 نبی نہیں ہوئے تھے، 39 تھے، مرد اور عورت درات۔ تو کفار نے مٹی کی اسلام پھیل رہا ہے، اس کی روک تھام کرنی چاہیے، اس کو نہ روکا گیا
کہیں ایسا نہ ہو کہ آہستہ آہستہ لوگ اسلام قبول کرتے رہے اور پھر سارے ہی علاقے میں اسلام کی بہاریں اڑائیں اور اپنے پرانے دین کو چھوڑ دیں. وہ یہ بیٹھ کر مشورہ کر رہے تھے اب کریں تو کیا کریں, کس طرح اسلام کو روکا جائے. انہیں یہ بھی اطلاع تھی کہ مسلمان ہو رہے ہیں اور اپنے ایمان کو مخفی رکھا ہوا ہے, چھپا کے رکھا ہوا ہے. اسلام ظاہر بھی نہیں ہو رہا تھا. اب کیا کیا جائے؟ اور ایسا ہو جو ہمارے لیے بڑا معامل ثابت ہو کہ دین اسلام کو روکا جائے. ان سب کی نگاہ جو تھی فاروق اعظم رضی اللہ کی طرف بچے, یہ خطاب کا بیٹا ہی ہے جو اسلام کو روک سکتا ہے اور کر سکتا ہے. اور دیکھیے قدرت خدا کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. حضور کی چاہت کیا ہوئی؟ حضور نے دعا کی کہ اے اللہ عمر بن ہشام میں سے یا پھر عمر بن خطاب میں سے کوئی ایک دے, دونوں بڑے بہادر, کوئی ایک مل جائے تاکہ دین کے معامل ہو جائیں گے. جب حضور نے خواہش ہے دین رب دے دیے وہ فرما دیا ہوگا اے محبوب پھر جس کو تو چاہے لے لے. آپ نہ سمجھے لے, دو ہستیاں تھیں عمر بن ہشام عمر بن خطاب. اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک دے دے. جب اللہ نے اختیار کیا مصطفیٰ کو محبوبہ جس کو تو چاہے لے لے. اللہ کرے گا لوگ سبحان اللہ. پھر جس کو تو چاہے لے لے. جب انسان کو اختیار دیا جاتا ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک کا انتخاب کر لو تو بتائیے تو پھر انسان اس میں سے اعلیٰ کا انتخاب کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بہترین چیز دے گا تو اختیار دیا گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کا انتخاب کیا؟ عمر بن خطاب کا انتخاب کیا. آپ نے دعا کی اے اللہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو قوت و غلبہ عطا فرما. اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کی مدد فرما, عزت عطا فرما, غلبہ عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے وہاں بیٹھے ہو رہی ہے. فاروق اعظم نے کہا یہ کام میں کروں گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میں لے کر آؤں گا. اور میان سے تلوار باہر نکالی اور جو رکھی غصے کے اندر کیا دیکھا راستے میں ایک نئی چیز عبداللہ ملے یا ایک دوسرے صحابی. مجھے پوچھا کہ عمر غصے میں ہو, کہاں جا رہے ہو؟ کہنے کہ تمہیں لفظ پتا جائے تو میں کہاں جا رہا ہوں. میں تمہیں بتا تو دو, آخر تم بھی ہمارے بھائی ہو, جا کہاں رہے ہو, کس ارادے سے جا رہے ہو, تمہارے ارادے تمہیں ٹھیک نظر نہیں آ رہے. اس نے کہا کہ میں مال اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے عرض جا رہا ہوں. وہ صحابی رسول تھے, ایمان قبول کر چکے تھے, دل میں پوشیدہ رکھا ہوا, ان سے برداشت نہ ہو سکا. کہنے لگے عمر جس ایمان کو تم جس اسلام کی تم بات کر رہے ہو ختم کر دو, جاؤ پہلے دین کو اپنے گھر سے تو ختم کرو. دیکھو تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی ایمان قبول کر لیے. اگر تمہیں میری بات پہ یقین نہیں ہے تو جا کے دیکھو ابھی جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. تو بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے پلٹ دی.